محترمہ بے نظیر بھٹو شاید ایک ایسی لیڈر تھی کہ جو پارٹی کے بارے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ جب پارٹی کی کوئی بات ہوتی تھی نہ کوئی رشتہ راستے میں آ سکتا تھا، نہ کوئی تعلق، نہ واسطہ۔ وہ پارٹی کے بارے میں بہت سینسٹیو تھی، لیکن اگر وہ خود اپنے ہاتھ سے، اپنی تحریر سے، اپنی وصیت میں جناب آصف علی زرداری صاحب کو یہ پارٹی سونپ کر جاتی ہیں تو آپ پھر سمجھ سکتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو جیسا ویژنری لیڈر جو ہے، اتنی عظیم شخصیت جو ہے، اگر وہ آصف علی زرداری کا انتخاب کرتی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ کسی اور سرٹیفکیٹ کی شاید آصف علی زرداری صاحب کو ضرورت نہیں۔ مجلس کو جو ہے وہ رونق بخشی، خاص طور پر جناب نہایت ہی قابل احترام، نہایت ہی سینئر جناب بشیر ریاض صاحب یہاں میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے وہ تمام ادوار اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے جناب بلاول بھٹو صاحب تک۔ یہاں پر اور میری بہنیں جو ہیں، سینئر ساتھی سارے خدا کے فضل سے موجود ہیں۔ ہماری سابقہ صدر تشریف فرما ہے بیلم اسنان صاحبہ، اور ہمارے محترمہ بیگم رانا صاحبہ یہاں پر موجود ہیں جو ہمیشہ ہر محفل میں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ صاحبہ موجود ہیں، بیرسٹر صاحب ہیں، محترمہ ملک صاحبہ ہیں یہاں پر، شاہدہ جبین صاحبہ، آپ کے جناب چودھری نوید صاحب ہیں، چند صاحب دیکھ رہا ہوں، اپنے ہمارے علماء ونگ کے لیڈر ہیں، ڈاکٹر صاحبان، باقی سینئر ساتھی، کسی کا نام رہ نہ جائے، فائزہ آپ کا نام بھی میں نے لیا۔ تو میں آج کے اس دن سے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت خوبصورت باتیں ہوئیں جناب آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں، اور ہر بات سچی تھی، ہر بات حقیقت پر تھی، مبنی تھی۔ میں نے ایک دفعہ خود آصف علی زرداری صاحب سے کہا، "You are the most misunderstood person in this country." آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر آصف علی زرداری صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی آج کہاں ہوتی، پاکستان کی سیاست کہاں ہوتی، اور وہ شخص کہاں ہوتا۔ عجیب بات ہے کہ ایک شخص کے اوپر ہر طرف سے اتنی یلغار کی گئی، ان کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے، ان کا کردار مسخ کرنے کے لیے، ان کی شخصیت مسخ کرنے کے لیے۔ وہ شخص بھی کمال کا شخص ہے کہ جتنا آپ اس پر اٹیک کرتے ہیں، جتنا آپ اس پر گند اچھالتے ہیں، وہ اتنا ہی چمک کر باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کی سچائی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور مہربانی۔ اور دوسری بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، بشیر ریاض صاحب سے لے کر جتنے میں نے نام لیے ہیں، اور جو میں شاید ادھر ادھر دوست بیٹھے ہیں وہ مجھ سے بھی سینئر، ایک بات سمجھتے ہم سب لوگ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شاید ایک ایسی لیڈر تھی کہ جو پارٹی کے بارے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ جب پارٹی کی کوئی بات ہوتی تھی نہ کوئی رشتہ راستے میں آ سکتا تھا، نہ کوئی تعلق، نہ واسطہ۔ وہ پارٹی کے بارے میں بہت سینسٹیو تھی، لیکن اگر وہ خود اپنے ہاتھ سے، اپنی تحریر سے، اپنی وصیت میں جناب آصف علی زرداری صاحب کو یہ پارٹی سونپ کر جاتی ہیں تو آپ پھر سمجھ سکتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو جیسا ویژنری لیڈر جو ہے، اتنی عظیم شخصیت جو ہے، اگر وہ آصف علی زرداری کا انتخاب کرتی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں
اس کے علاوہ کسی اور سرٹیفکیٹ کی شاید آصف علی زرداری صاحب کو ضرورت نہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے بڑے ظلم و ستم سے بڑی تکلیف برداشت کی، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، بڑی دانش کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ۔ قصور کیا تھا کہ وہ بے نظیر بھٹو کے خامند تھے، شوہر تھے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو پریشرائز کرنے کے لیے، آرم ٹوسٹنگ کے لیے اگر ان کے پاس کوئی ہتھیار تھا تو وہ یہی تھا کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کو یا تو جیل میں رکھیں، ان پر ظلم و ستم کریں، ان کی زبان کاٹیں، ان کو بدنام کریں، ان کی شخصیت مسخ کریں۔ تو یہ وہ عظیم ہستی ہے جس نے یہ سب سہ کر جب پاکستان کی بات آئی تو پاکستان کھپے گا۔ میں اپنے دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے پاکستان کھپے کہا تو میں وہاں موجود تھا۔ وہاں لوگوں کے کیا جذبات، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو چکی تھی، پیپلز پارٹی کو اندھیرا نظر آ رہا تھا، خود ہمیں کچھ سوجھ نہیں رہا تھا، ہر شخص پریشان تھا، اور سب سے زیادہ اگر کوئی دکھی تھا تو وہ تو آصف علی زرداری تھا یا محترمہ کے بچے تھے۔ اس سٹیٹ آف مائنڈ میں، اس ذہنی کیفیت میں ایک شخص پاکستان کھپے کی بات کرتا ہے تو پھر اس سے زیادہ کسی اور سرٹیفکیٹ کی کسی کو کیا ضرورت ہے کہ اس سے زیادہ محب وطن اور کون ہوگا۔ اور ہمیں فخر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک محب وطن جماعت ہے، وفاق پر یقین رکھتی ہے، پاکستان کی سلامتی کے لیے قربانیاں دینے والی جماعت ہے، پاکستان میں جو جمہوریت ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے قربانی دینے والی جماعت ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جس وقت پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں جا کے لڑتا ہے، پاکستان کو ڈیفینڈ کرتا ہے، ہندوستان کو شکست دیتا ہے، تو ہندوستان والے تلملا اٹھتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہیڈ منی مقرر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا بندھن ہے، ایک ایسا رشتہ ہے عوام کا اور لیڈرشپ کا، ملک کا اور لیڈرشپ اور عوام کا، جو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ وقت کے ساتھ اور مضبوط ہوگا۔ میں یہاں ایک اور بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ اس ملک میں بڑے عجیب و غریب حالات سے یہ ملک گزر چکا ہے۔ اس ملک کو اب اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ محبت اور بھائی چارے کی ضرورت ہے، وہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی بات جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی کی۔ کئی دفعہ تو میں خود حیران ہوتا ہوں کہ وہ وقت سے پہلے معاملات کو بھانپ جاتے ہیں۔ 2008 میں ہماری حکومت بنی تو یہ میں بیرسٹر صاحب 2008 میں ہمارے پاس آٹا نہیں تھا، گندم نہیں تھا، اور لاکھوں ڈالر کی گندم ہمیں منگوانی پڑتی تھی یوکرین اور دوسرے ممالک سے۔ میں خود اس کیبنٹ کا ممبر تھا۔ پریزیڈنٹ صاحب نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ یہ ڈالر جو ہیں یہ دوسرے ملک کے کاشتکاروں کو دیتے ہیں، اپنے ملک کے کاشتکار کو تو آپ 400 روپے من دیتے ہیں، آپ ایسا کرو 1200 روپے من کر دو اور دیکھنا کہ ایک سال میں کتنی گندم پیدا ہوگی۔ ہم نے خیر 1200 تو نہ کیے، لیکن 900 روپے فی من جب گندم ہوئی تو ہمارے کاشتکار نے اتنی گندم اگائی کہ ایک سال کے اندر جہاں ہم لاکھوں ڈالر کی گندم باہر سے منگاتے تھے، ہم ایک ایسا ملک بن گئے جس کے پاس اتنی وافر گندم تھی کہ ہم جو تھے وہ ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن گئے۔ ہم ایران کو اور افغانستان کو اور کچھ اور ممالک کو گندم دینے لگے۔
یہ ویژن تھی۔ پھر مجھے یاد ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب، جن کے پاس تمام اختیارات تھے پریزیڈنسی میں جو جنرل مشرف کے پاس تھے، جنرل مشرف نے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لا کر سارے پارلیمان کے اختیارات، وزیر اعظم کے اختیارات اپنے پاس رکھے۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے ہمیں بلایا، پارٹی کو بلایا، کیبنٹ کو بلایا اور کہا کہ یہ سارے اختیارات جو ہیں میں پارلیمان کو واپس دینا چاہتا ہوں، میں ایک جمہوری شخص ہوں۔ ہم اس میں لگ گئے، کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ میں دیر ہو رہی تھی۔ پھر پریزیڈنٹ صاحب تشریف لائے تقریر کرنے کے لیے، پریزیڈنشل ایڈریس کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اختیارات اس پارلیمان کو واپس کرنا چاہتا ہوں، آپ کیوں نہیں جلدی کرتے؟ آپ جلدی کریں۔ تو دیکھیں، ایک شخص نے اپنے سارے اختیارات پارلیمان کو واپس کر دیے، یہ ایک جمہوری رویہ تھا۔ اور اس کے بعد بڑے بڑے مسائل تھے پاکستان میں۔ آج جس کو آپ خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس کو پہلے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کہتے ہیں، اس کا نام نہیں تھا۔ تو وہاں کے بسنے والے ایک ہی ان کا مطالبہ تھا کہ یار ہمارا نام ہمیں دے دو۔ وہ نام رکھنا چاہتے تھے خیبر پختونخوا یا پختونخوا، اور کتنے سال سے سٹرگل ہو رہی تھی، کتنی نسلیں چلی گئی تھی، وہ یہ نہ کر پائے۔ آصف علی زرداری صاحب نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی جرت سے، اپنی دانش مندی سے، اپنے ویژن سے پارلیمان میں وہ لا کر مسئلہ امینڈمنٹ کر کے کانسٹیٹیوشن میں تو خیبر پختونخوا کو اس کا اصل نام دیا۔ مجھے یاد ہے کہ اسفند یار ولی صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے اسمبلی میں، وہ رونے لگ، وہ کہنے لگے پتہ نہیں کتنی نسلیں، ہمارے کتنے لوگ جو ہے اسی انتظار میں چلے گئے کہ شاید ہمیں ایک نام تو مل جائے۔ پھر گلگت بلتستان کو آپ کہتے تھے ناردرن ایریاز، ان کو نام نہیں دیا جا رہا تھا، مشکل کام۔ پھر جناب آصف علی زرداری نے ناردرن ایریاز کو گلگت بلتستان کا نام دیا اور ان کو اسمبلی دی۔ پہلے وہاں اسمبلی نہیں تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جتنے ہمارے یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ جتنے بھی ایجنسیز تھی، جتنے خود وہ تو آزاد علاقہ جس کو کہا جا سکتا تھا، وہاں سے کالے قوانین کا خاتمہ تھا۔ کشمیر کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا، پنجاب کے لیے، بلوچستان کے لیے بیرسٹر صاحب نے بتایا کہ آغاز حقوق بلوچستان کی۔ جب ایک ویژنری لیڈر آتا ہے تو تبدیلی آتی، نفرتیں کم ہوتی ہیں، اور وہ درس کیا دیتا ہے؟ میں آج دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ یہ چیک کرنا چاہیں کہ کون سا لیڈر ملک کے لیے بہتر ہو سکتا ہے تو اس میں ایک بات ضرور آپ تلاش کریں، کیا وہ محبت کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، دلوں کو جوڑنے کا درس دیتا ہے، نفرت ختم کرنے کی درس دیتا ہے، محبت کو پروان چڑھانے کے درس دیتا ہے، خود ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، خود عاجزی دکھاتا ہے، تو یقین مانیے کہ وہ لیڈر جو ہے وہ ملک کو آگے لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، کوئی اکڑ خوں ہے بہت زیادہ، کوئی بہت زیادہ نفرت پھیلاتا ہے، کوئی کسی کو بے عزت کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ بے ادبی سکھاتا ہے، ایسے لیڈر ملکوں کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ پاپولیرٹی کیا ہوتی ہے؟ پاپولیرٹی وہ ہے جس سے ملک کو فائدہ ہو، اور جس سے ملک کا نقصان ہو جائے وہ پاپولیرٹی کیا؟ طبقات کو کوئی آپس میں لڑا دے، نفرت پھیلا دے، گھر گھر میں نفرتوں کا نظام وضع کر دے، وہ لیڈرشپ تو ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی۔ آج ملک کی ضرورت یہ ہے کہ ہر طبقہ، ہر مکاتب فکر جو ہے وہ ایک سوچے، ایک سوچ پر اس کو مرکوز کرے اپنی سوچ کو، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اپنے مخالفین کے ساتھ بھی بیٹھ کے کام کرتی ہے ملک کے لیے، اپنے مخالفوں، دشمنوں کے ساتھ۔ دشمن تو شاید کوئی نہیں ہوتا سیاست میں، لیکن مخالف ہوتے ہیں۔
अपनी जाती मुखालफत को पसंदाज कर पीछे रख मुल्क की खातिर अगर कोई बात कर सकता है तो वो जनाब आसिफ अली जरदारी है, और वो अगर जमात कोई है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला आगे जा रहा है। मुश्किल तरीन हालात, आपको याद है ना कि कितने कठिन हालात थे जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने हुकूमत संभाली। मुल्क 2 लाख हो चुका था, 90,000 जंगी कैदी हिंदुस्तान के पास थे, कई हजार मुरब्बा मील इलाका हिंदुस्तान के कब्जे में था। किस तरीके से अपने हिकमत अमली से जनाब जुल्फकार अली भुट्टो ने यह सब कुछ किया। और उस वक़्त की क़यादत जो थी, उस वक़्त के जो अजीम वर्कर थे, बहादुर पीपल्स पार्टी के कारकुन थे, वो अपने कायद के पीछे चट्टान की तरह खड़े थे। और वाकई उसमें किसी एक का नाम मैं क्या लूं, लेकिन मैं ये समझता कि वो लोग बड़े बहादुर थे। वो उनकी मीरास आज हमारे पास, और वो हमारे लिए गाइडिंग स्टार है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जब इख्तिदार मिला तो लोग यही कहते थे कि भुट्टो के जाने के बाद पीपल्स पार्टी खत्म हो जाए। देखा आपने कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कितनी हिम्मत के साथ पीपल्स पार्टी का परचम बुलंद किया। उनके जाने के बाद फिर फिक्र सब लोग समझते थे कि हमने अपना काम कर दिया, पीपल्स पार्टी नहीं उठेगी। फिर आपने देखा कि एक नारे ने पाकिस्तान खपे और वो शख्स मैदान में आ गया और उसने पार्टी का परचम बुलंद किया। और फिर आपने देखा कि आज तीसरी नस्ल जो है, चौथी नस्ल मैं उसको कह सकता हूँ, वो भी आज मैदान अमल में है। और यहाँ जो हमारे सीनियर साथी बैठे हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं, बेटियां और बेटे बैठे हैं, ये भी अपने अपने खानदानों की तीसरी और चौथी नस्ल है। तीसरी नस्ल तो बिल्कुल है, जो आज ये भी चल रहे हैं पीपल्स पार्टी के संग संग पीपल्स पार्टी का परचम थामे हुए। कोई पीपल्स पार्टी कमजोर नहीं है। मैं आपको बताऊं, आज भी कोई घर नहीं है जहां पीपल्स पार्टी की बात ना होती हो, कोई मोहल्ला नहीं है जहां कोई पीपल्स पार्टी वाला ना बसता हो। मैं ये जो मसनूई तरीके से दबाया जाता है, हालात के तहत जो फैसले होते हैं, बेशक, लेकिन मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल, पाकिस्तान के इस्तेकाम, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान के वकार के लिए पीपल्स पार्टी सब कुछ कर गुजरने को तैयार है इंशाअल्लाह ताला। कल भी हम ऐसे ही थे, आज भी हम ऐसे ही हैं, इंशाअल्लाह हमारी औलादें भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में जो फलसफा है वो पाकिस्तान के से मोहब्बत का है, प्यार का है, जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेके जनाब आसिफ अली जरदारी, जनाब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी तक ने हमारे दिलों में रचा और बसा दिया है। इंशाअल्लाह ताला इसी फलसफे पर अमल करके हम पाकिस्तान को अजीम तर बनाएंगे। आज मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हर फर्द को, पीपल्स पार्टी के हर कारकुन को, खाए वो पाकिस्तान के अंदर है या बाहर है, उसे मैं प्रेसिडेंट डे पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। मेरा